بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ یہ بزرگ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے اور داماد بھی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت پیر حاجی علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار شریف ممبئی میں ہے، ان کے پیر و مرشد ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے دوستو، ہم اس آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت سید حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور عرف میں آپ کو شرف الدین کہتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ صحیح النسب حسینی سادات کرام میں سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد مسلکن شافعی تھے اور اپنے شہر مشہد مقدس میں نقیب النقبہ کے عالی منصب اور عہدے پر فائز تھے۔ اس زمانے میں یہ عہدہ اور منصب ملک ایران میں بہت ہی اونچا مانا جاتا تھا۔ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش مبارک ہجری 724 میں ایران کے شہر مشہد میں ہوئی، اسی لیے آپ مشہدی کہے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت بڑے بڑے عالموں کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ نے علم ظاہری میں کمال حاصل کیا۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم بنے۔ عربی اور فارسی زبانوں میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ علم کیمیا اور علم فلسفہ میں بھی آپ دسترس رکھتے تھے۔ غرض کے ہر طرح کے علوم و فنون سے آپ آراستہ تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہد مقدس سے اپنے خاندان کے ساتھ ملتان آ کر بس گئے۔ حضرت سید شرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی تک کسی پیر کامل سے مرید نہیں ہوئے تھے، اور بتقاضۂ بشری آپ کو اپنے علم ظاہری پر بہت فخر تھا، اور آپ اس فخر کے ساتھ اونچ شریف کے بازاروں میں بڑے آن بان سے گھومتے تھے۔ جوانی کا عالم تھا اور علم ظاہری کا خمار چھایا ہوا تھا۔ اسی مستی میں گھوڑے پر سوار آپ باہر گھوم رہے تھے کہ اچانک اپنا گھوڑا لے کر اس وقت کے عظیم ولی کامل غوث زمانہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ شریف میں پہنچ گئے۔ ایک نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے بے ادبی کے ساتھ خانقاہ شریف میں داخل ہوا تو خانقاہ شریف میں شور شرابہ ہونے لگا۔ خانقاہ میں موجود سب لوگ آپ کو روکنے لگے، لیکن آپ علم ظاہری کے نشے میں چور تھے۔ شور و گل کو سن کر حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے۔ آپ ابھی بھی گھوڑے پر ہی سوار تھے، نہ گھوڑے سے نیچے اترے، نہ حضرت مخدوم پاک کا ادب بجا لائے، بلکہ حضرت مخدوم پاک سے بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ حضرت مخدوم پاک نے آپ پر باطنی نظر فرمائی اور آپ کے حال سے واقف ہو گئے کہ ان کو ابھی تک کوئی مرشد کامل نہیں ملا، اور یہ ابھی جوانی اور اپنے علم ظاہری کے غرور میں ہے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور حضرت شرف الدین مشہدی علیہ الرحمہ کے سینے پر ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ حضرت شرف الدین اپنا تمامی علم بھول گئے۔ آپ کا سینہ علم سے خالی ہو گیا، علم ظاہری کا غرور ختم ہوا۔ آپ فوراً گھوڑے سے نیچے اترے، حضرت مخدوم پاک کے قدموں میں گر پڑے اور روتے ہوئے عرض کی کہ حضور، حقیقت میں آج میں ابن سینا کے علم و فن کو فراموش کر چکا ہوں۔ جب آپ نادم ہوئے تو حضرت مخدوم پاک نے آپ پر کرم فرمایا۔ آپ کو اپنے دل میں انوار و تجلیات کی روشنی محسوس ہوئی
جو علم آپ بھول چکے تھے وہ تو آپ کو عطا فرمایا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم باطنی سے بھی آپ کو مالا مال کر دیا۔ حضرت مخدوم پاک نے آپ کو اپنی بیعت میں لیا اور سلوک کی تمام منزلیں آپ کو طے کرا دی۔ اس کے بعد حضرت مخدوم پاک نے آپ کو خرقۂ خلافت عطا فرمایا اور آپ مخدوم پاک کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ ملکہ جہاں عرف بی بی کالی رحمت اللہ تعالی علیہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اس طرح آپ حضرت مخدوم پاک کے مرید، خلیفہ اور داماد بھی ہوئے۔ آپ اونچ شریف میں اپنے مرشد حضرت مخدوم پاک کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت مخدوم پاک کے حکم پر آپ دین کی تبلیغ اور لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے اونچ شریف سے روانہ ہوئے۔ جب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو روانہ کیا تو آپ کو ایک مسواک عطا فرمائی اور کہا کہ دوران سفر جہاں بھی ٹھہرنا ہو اس مسواک کو زمین میں گاڑ دینا، اور جس جگہ یہ مسواک اگ جائے وہیں تمہیں قیام کرنا ہے۔ چنانچہ آپ مرشد سے اجازت لے کر روانہ ہوئے اور سفر کرتے ہوئے گجرات کے شہر بھروچ پہنچے۔ یہاں پر وہ مسواک زمین میں ڈالی گئی تو وہ اگ آئی۔ پھر آپ نے شہر بھروچ میں ہی قیام فرمایا۔ اونچ شریف سے جب آپ روانہ ہوئے تھے تو کچھ خدمتگار آپ کے ساتھ تھے جو آپ کی پالکی کو اٹھا کر چلتے تھے۔ وہ لوگ بھی یہیں آباد ہو گئے اور ان کی اولادیں آج بھی یہاں آباد ہے۔ حضرت مخدوم سید شرف الدین مشہدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے بھروچ بلکہ گجرات میں سلسلہ سہروردیہ کو بہت شہرت حاصل ہوئی اور بہت ترقی پائی۔ آپ کی انتھک جد و جہد سے کئی لوگ راہ راست پر آ گئے، کئی گمراہوں نے گمراہی کا راستہ چھوڑا، گنہگاروں نے توبہ کی۔ آپ کے فیضان و کرم سے ہزاروں لوگوں نے اپنی منزل مقصود کو پایا۔ جب حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت سید عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اونچ شریف سے گجرات تشریف لائے تو باطنی طور پر حضرت شرف الدین مشہدی علیہ الرحمہ کو حکم ہوا کہ ان کی تعظیم کی خاطر ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت سید سعد اللہ اور حضرت سید قطب الدین علیہم الرحمہ کو ساتھ لیا اور بھروچ سے پیران پٹن کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں مغربی چراغ حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملاقات کی اور پھر آگے روانہ ہوئے۔ حضرت شرف الدین علیہ الرحمہ کے دونوں صاحبزادے ابھی تک مرید نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مرید ہو جاؤ۔ چونکہ آپ کے دونوں صاحبزادے عمر میں حضرت قطب عالم سے بڑے تھے، اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ ان کی ٹوپی ہمارے سر پر نہیں آ سکتی، یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے پیر بننے کی لیاقت رکھتے ہیں۔ آخر میں حضرت شرف الدین نے فرمایا کہ خیر ان سے ملاقات تو کر لینا۔ جب یہ تینوں حضرات سرکار قطب عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضرت قطب عالم وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت شرف الدین کے دونوں صاحبزادوں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ میری ٹوپی ان کے سر پر کیسے آ سکتی ہے اور کس طرح ان کو وہ ٹوپی دی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر دونوں صاحبزادے پشیمان ہوئے اور حضرت سیدنا قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک پر مرید ہو گئے۔ حضرت سیدنا شرف الدین مشہدی رحمت اللہ تعالی علیہ سماع کے بے حد شوقین تھے۔ آپ گجرات کے شہر کھمبات میں تشریف فرما تھے، وہاں محفل سماع قائم تھی۔ آپ محفل میں شریک تھے۔ دوران محفل آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ کا وصال ہو گیا۔ سمندری جہاز کے ذریعے آپ کا جسم پاک کھمبات سے بھروچ لایا گیا اور آپ کو آپ کی خانقاہ شریف جو بھروچ کے مخدوم پورہ علاقے میں تھی وہیں پر دفن کیا گیا۔ آپ کا وصال شریف 18 رجب ہجری 808 میں ہوا۔ آپ کے مزار شریف کے ساتھ ہی آپ کے دونوں صاحبزادوں کے مزارات بھی ہے اور درگاہ شریف کے صحن میں دوسرے بھی بزرگوں کے مزارات ہیں اور ساتھ ہی ایک قبرستان بھی۔
دوستوں، آپ کے تعلق سے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ممبئی میں آرام فرما شاہ سمندر حضرت سید پیر حاجی علی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید ہے اور آپ ان کے پیر و مرشد ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی، لیکن کئی کتابوں میں تلاش کرنے کے بعد بھی یہ بات مجھے کہیں نہیں ملی۔ حقیقت کیا ہے وہ اللہ و رسول بہتر جانے۔ حضرت سید شرف الدین مشہدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ بھروچ کے مخدوم پورہ علاقے میں ہے اور آج بھی قبلہ حاجات بنا ہوا ہے۔ آپ کے در سے کوئی سوالی مایوس نہیں جاتا۔ آپ کے دربار سے سبھی کی جھولیاں بھرتی ہے۔ یہاں کے خادم جو آپ ہی کی اولاد پاک میں ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کئی لا علاج بیماروں کو یہاں سے شفا ملی ہے۔ کئی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوئی۔ گھر کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، رشتے کی، کاروبار کی، یعنی ہر طرح کی پریشانیوں سے لوگوں نے یہاں چھٹکارا پایا ہے۔ ہر سال آپ کا عرس پاک بھی بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، جس میں دور دور سے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو اگر ہمارا کام یا یہ ویڈیو پسند آتا ہے اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے تھینکس بٹن کے ذریعے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔